وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج بڑی خوشی و مسرت کا دن ہے کہ یہ مقدس گھر مسجد پاک ایک اللہ کے ولی سے منسوب مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار مسجد، جس کو کئی دنوں کی محنت شاقہ کے بعد سجا سنوار کر کے دلہن بنا دیا گیا ہے، اور ہم اپنی تیاریوں میں اور اپنے گھروں میں جب کبھی نئی تعمیر کرتے ہیں تو لوگوں کو بلا کر کے دعوت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور اللہ کے گھر کو جب سجایا جائے تو حقیقی دعوت یہ ہے کہ ذکر کی غذا کھلا دی جائے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے مسجدوں میں بھر جاتی ہیں اور ان کا حق ادا ہوتا ہے، کیونکہ مساجد ذکر اللہ کے لیے ہی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کرنے سے روکتا ہے؟ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کی مسجدوں میں اسی کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، یعنی ذکر کے لیے مسجد ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آج چونکہ ہماری بڑے دنوں کے بعد یہ روحانی مجلس قائم ہے، آج ہمارے دلوں کے سکون اور قرار کا وقت ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ذکر کی مجلس ہے، اور ہماری روح کی غذا وہ ذکر کی مجلس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں آج اکثر و بیشتر وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینہ جامع مسجد میں ذکر کی مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ وہ اس لیے موجود ہیں کہ بھوکے کو جب غذا مل جائے وہ اس علاقے میں پہنچ ہی جاتا ہے، اور ذکر کی عادت کھانے سے بھی زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ ان مجلسوں کے مسلسل حاضر باش رہے انہیں پتہ ہے کہ ان مجالس سے ہمارے دلوں میں کیسا قرار آتا ہے، کیسا اطمینان اور کیسا سکون ملتا ہے۔ آج کی اس مسجد پاک کو، یقیناً مسجدیں نماز سے آباد ہوتی ہیں، کسی نماز کی امامت کے بعد یہ مسجد کی دوبارہ یعنی تعمیر نو کے بعد مزین کرنے کے بعد افتتاح ہو جاتی، لیکن میں شکر گزار ہوں اہل محلہ کا اور ذمہ داران مسجد کا کہ سجا کر کے انہوں نے 4 چاند لگا دیے ذکر کی مجلس کا قیام کر کے، اور اللہ کریم اس مجلس کو سدا قائم رکھے۔ میرے عزیزو، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کی جو ہمارے ذکر کی مجالس میں خاص درس ہوا کرتا تھا، جلسوں میں بیان ہوتا ہے اور بھی دیگر جگہ پر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے ذکر کی مجلس میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر اترتی ہے، اور ایک ایسا سما ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنے گزشتہ زندگیوں کی خرابیوں سے توبہ ضرور کر لیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور خواہشات نفسانی کے خلاف کیا، نفس کچھ اور چاہ رہا تھا، تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا، خوف آ گیا۔ اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی ہے۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے، شیطان ورغلایا، بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے، شیطان سلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا، اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔